سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ کا جو ٹاپک تھا ہم اسے دیکھ رہے تھے کہ قرآن کی طرف انسان کو بہت زیادہ مائل کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے اس کتاب کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، لیکن جو ضروری کام تھے وہ اللہ نے نبیوں سے بھی لیے۔ ہم سب پر بھی انفرادی طور پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا جا رہا تھا، جس پر ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے کئی دور ہیں، اور اب جب موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ سے اور انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ مانگا تاکہ ہم مل جل کر آپ کی بھی تسبیحات کریں، آپ کے کام میں بھی لگے رہیں، اور ایک ہمارا ساتھ ہمارے گھر والوں میں سے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ گناہ بھی نہیں ہے مانگنا کہ ہمارا ساتھ ہو ہمارے گھر والوں سے، اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے بھی اسے پسند کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں 35 میں دیکھیے کہ 35 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، 36 ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہتے ہیں، جب وہ اپنے بھائی کا ساتھ مانگتے ہیں، جب وہ اپنے بھائی کا ساتھ مانگتے ہیں تو اللہ کا جواب یہ آ رہا ہے، قد اوتیتا، یقیناً دیا گیا آپ کو، سؤلکا، جو آپ نے سوال کیا، جو آپ نے مانگا آپ کو دیا جا رہا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ ٹھیک ہے، آپ کو میں آپ کے بھائی کا ساتھ دیتا ہوں۔ اور پھر وہی پوری بات آئے گی جو ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی دور تھے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور یہ البتہ یقیناً احسان کیا ہم نے آپ پر کئی بار۔ دیکھیں، ایک تو مرتن اخرى میں لوگ اس کا ترجمہ لیتے ہیں 2 بار، اور کئی جگہ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو کئی بار آتا ہے، 2 بار، کئی بار۔ تو اس لیے میں نے یہاں پر ترجمہ لیا کہ البتہ یقیناً احسان کیا ہم نے اے موسیٰ آپ پر کئی بار۔ اس کئی بار میں اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں گنواتے ہیں۔ تو اذ اوحینا الی امیک، کہ جب وحی کی ہم نے آپ کی ماں کی طرف، ما یوحا، جو وحی کی ہم نے، کیا تھی وہ وحی، کیا بات دل میں ڈالی۔ ایک تو نبیوں والی وحی ہوتی ہے جو اللہ کی کتاب کی زینت بنتی ہے، اللہ کی کتاب کی آیت بنتی ہے۔ ایک وہ وحی ہوتی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، تو اب وہ قرآنی آیتیں تو وحی نہیں کی نا، کوئی احکام تو وحی نہیں کیے، اس کے اپنے لیے حکم جاری کیے کہ آپ مکھی کو کہا گیا کہ تم گندگی پر مت بیٹھنا۔ تو یہ چیزیں بس ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اس بچے کو صندوق میں ڈال دیں۔ اب ایک ماں کیسے صندوق میں ڈال سکتی ہے؟ اس کے دل کو پوری طرح سے اللہ نے اس طرف مائل کر دیا، اس کو وحی کہتے ہیں، کیونکہ جو نبیوں والی وحی نہ ہو تو وہ دوسرے درجے کی وحی ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی بار دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آج سفر مت کرو، یہ مت کھاؤ، اس راستے سے مت جاؤ، پھر ہمیں اس کی حکمتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اَنِقْذِفِیہِ، یہ کہ ڈال دو اس کو، اس بچے کو، فی التابوت، تابوت میں، فَقْذِفِیہِ، پس ڈال دو اس بچے کو، فی الیم، پھر دریا میں۔ پہلے اس کو کہا گیا تابوت میں ڈال دو، صندوق میں ڈال دو، پھر اسے دریا میں ڈال دو۔ اب عقل تو کہے گی کہ یہ تو رو رو کے مر جائے گا، اس سے بے شک میرے سامنے مر جائے، اور کوئی اسے قتل کر دے تو مر جائے، لیکن یہ بچہ تو سمندر میں اور دم گھٹنے سے اور صندوق میں، اور لازماً چلے انہوں نے کوئی طریقہ تو رکھا ہوگا سانس کے باہر نکلنے کا، لیکن ہم پھر بھی کہیں کہ ہمارا بچہ اکیلے روتے 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 مر جائے گا، تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ لیکن انہیں اتنی کلیئر فیلنگ دی گئی، انہیں اتنی اچھی وائبس آئیں کہ انہوں نے کہا نہیں، یہی میرے رب کا حکم ہے، کہ انہوں نے صندوق میں ڈالا، پھر صندوق کو دریا میں ڈالا،
اور پھر اللہ فرما رہے ہیں فَلْيُلْقِهِ الْيَمْ، اور پھر اسے ڈال دیجئے دریا میں، بالساحل، ساحل پر سے، یأخذہ، اسے اٹھا لے گا، عدو لی وعدو لہ، میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن۔ یعنی آپ یہ دیکھیں ایک ایک لفظ حیرت انگیز، سحر زدہ، بہت ہی دل کو چھو لینے والے ہیں کہ کیا اللہ نے بات کی، کہ اللہ نے ایک ماں کو تسلی دی کہ آپ ڈال دیجئے، اور کئی جگہ آپ کو دوسری بار جگہ بھی ملے گا کہ میں اسے لوٹا دوں گا آپ کے پاس۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بڑھاپے میں باپ ملے، وہ پوری جوانی، بچپن، جو بھی تھا ان کی عمر، اس پر وہ باپ کو اور اپنی فیملی کو نہ مل سکے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کچھ ہی پہر میں ان کے پاس آ گئے۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں نے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم انجانی بن کر اس صندوق کے پیچھے پیچھے اس کو تاکتی رہنا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس پر میں ہمیشہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں بھی یہ بات کرتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہ قرآن کی آیتیں نہ ہوتی اور ہم اس وقت اپنے لیے اس آیت کو لیتے کہ ہمیں اللہ حکم بھی دے رہے ہیں کہ ڈال دو صندوق کو دریا میں لوٹا دوں گا، اگر یہی بات ہم تک آتی، ہمیں اللہ بتاتے کہ اسے ڈال دو میں تمہیں لوٹا دوں گا، تو ہم تو شاید اپنی بیٹی کو بھی نہ بھیجتے پیچھے، ہم کہتے اللہ نے بولا ہے لوٹا دوں گا تو لوٹا دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسباب کا فائدہ اٹھانا، سبب کے ساتھ کسی چیز کا کام کرنا، کام کی حدوں تک پہنچنا، جیسے ہم روزی کے لیے کرتے ہیں، جیسے ہم کھانا پکانے کے لیے یہ توکل نہیں کرتے کہ جی میں پورا دن اللہ کا کام کروں گی یا کروں گا اور اللہ میری دیگچی میں خود بخود سالن آ جائے اور میرے گھر خود بخود روٹیاں آ جائیں، یہ کام ہم کبھی نہیں کرتے ہیں، ہم اسے عقل کے منافی کہتے ہیں۔ اور دوسرے معاملات میں جنت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے، اچھے راستے کو سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ ہدایت دے دیں گے تو دیر نہیں لگے گی، اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، اللہ مجھے ہدایت یافتہ بنا لیجئے۔ ہم صرف دعاؤں پر اٹکلیں دوڑاتے ہیں اور سبب سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں کہ اچھی عادتیں کیسے آئیں گی، پڑھنا کتنا ضروری ہے، سمجھنا کتنا ضروری ہے، روز تھوڑا سا قرآن پر ٹائم لگانا کتنا ضروری ہے، روزی کو تلاش کرنا کتنا ضروری ہے، کھانے کو پکانا کتنا ضروری ہے، روٹی کے لیے آٹا پہلے سے گوندا ہوا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یعنی یہ ساری پھر ہماری عقلیں چلنے لگتی ہیں، پھر ہم یہاں توکل نہیں کرتے، اور پھر یہاں ہم اللہ مالک ہے نہیں کرتے ہیں، پھر ہم اپنی عقل کے ساتھ، اسباب کے ساتھ فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو جناب یہ ساری باتیں بڑی غور طلب ہیں کہ اللہ نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح سے یہ صندوق میں ڈالیں، میں اسے لوٹا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور بھی جو بات بتا رہے ہیں وہ بھی بڑی سمجھنے کی ہے کہ بات آ رہی ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، کہ میں ڈال دوں گا تم پر محبت، منی، میری طرف سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ طاری کر دی میں نے تم پر محبت میری طرف سے۔ یہ تم پر کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر کئی احسان کیے ہیں، اور فرعون جیسے شخص نے تمہیں نہیں مارا کیونکہ میں نے تم پر اتنا پیار ڈال دیا، اس کی نظر میں میں نے تمہارے لیے اتنی محبت ڈال دی اس کے دل میں کہ وہ سب کو مار رہا تھا، تمہیں نہیں مارا۔ تو اس سے یہ بات تو بظاہر بڑی نارمل سی ہے کہ بھائی جی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تم پر بڑے احسان کیے اور دیکھو میں نے تم پر ایسی محبت ڈالی کہ وہ مار نہ سکا تمہیں۔ لیکن اس کے پس پشت مجھے تو بہت گہری عبرت اور سبق اور سب نظر آ رہا ہے۔ سبق اس طرح نظر آ رہا ہے کہ اللہ جب جسے بچانا چاہیں تو کس طرح دشمن کے ذریعے سے ہی بچاتے ہیں۔ اللہ جب آپ کو سربلند کرنا چاہیں تو آپ کا دشمن ہی آپ کو پالے گا۔ یعنی آپ خود غور کریں کہ آپ کا دشمن آپ کو پالے گا۔ یہ ہمیں عربی سکھا کر انہوں نے خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی ماری کہ ہم کو عربی آ گئی، اور ہم نے جب دیکھا کہ کئی حدیثیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں
تو یہ چیزیں آپ کو اتنی کلیئر نظر آتی ہیں کہ اللہ جو چاہے وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی وہ انسان بنا دیجئے کہ جو آپ چاہیں ہم بھی وہی کام کریں۔ تو یہ چیزیں اتنی سمجھنے کی گہری باتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کا حکم مانا، اللہ نے اسے ملوا دیا فوراً، پھر اس کو دل میں اللہ نے ڈالا، یعنی عقل اللہ نے اس کو جو دی اس نے استعمال کیا کہ بیٹی کو پیچھے پیچھے بھیجا۔ یہاں پر آ رہا ہے کہ اس تمشی اختو کا، جب چل رہی تھی تمہاری بہن، فتقول، بس کہا تھا اس نے کہ حل ادلکم، یعنی وہ محل تک پہنچ گئی کیونکہ وہ جو دشمن نے اٹھا لیا، کیونکہ ادھر آیت کا 39 کا جو آخری حصہ ہے کہ وَلَا تُسْنِي عَلَىٰ عَيْنِي، کہ تاکہ تم پرورش پاؤ اے موسیٰ میری آنکھوں کے سامنے، یعنی یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ ہر کوئی اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ اور اس پر بہن کا آیا کہ اس بہن نے بھی چلتے چلتے جب اس نے دیکھا کہ صندوق تو محل تک پہنچ گیا ہے اور وہاں پر اٹھا لیا گیا ہے، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ جو کفالت کرے گی اس کی۔ اور پھر ہمیں اس کا کئی جگہ دوسری جگہ قصے بھی ملتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت بتاتی ہوں کہ جو اسے دودھ پلائے گی۔ تو فرجعناک، ہمیں یہ عربی میں آیت مل گئی، فرجعناک، پس لوٹا دیا ہم نے آپ کو اے موسیٰ، الی امیک، آپ کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو اس ماں کی آنکھیں۔ تو یعنی آپ دیکھیں اللہ کے حکم میں کتنی ٹھنڈک ملتی ہے کہ جب ہم اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں تو دل تو بہت دکھا ہوگا۔ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ اگر اس کو اللہ نے ربط نہ لگائی ہوتی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تو وہ چیخ پڑتی کہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے، لیکن اس نے جب اللہ کا حکم مانا تو اللہ نے اس کے دل کو ربط بھی لگایا۔ تو کیا یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت نامہ نہیں ہے؟ کیا اس میں اللہ تعالیٰ انٹرٹینمنٹ کے لیے صرف قصے کہانیاں دے رہے ہیں، یا یہ ایک نصیحت نامہ ہے ہمارے لیے؟ ہمارا ذکر ہے اس کے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں تم اس سے فیضیاب ہو کہ اللہ کے حکم میں کتنی برکت ہے۔ اور جناب پھر اسی طرح ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ٹھنڈک دی، اور پھر اللہ جو کہہ رہے تھے جو ہم نے پڑھا پیچھے کہ ہم نے آپ پر کئی احسان کیے موسیٰ، تو اب وہ کئی احسان میں ایک تو آپ کو ان کی بچپن کی بات بتائی گئی، پھر محل میں پہنچنے کی بات بتائی گئی، پھر ماں سے ملا دیا گیا یہ بات بتائی گئی، اور اب جب وہ بڑے ہوئے تو ان سے بھول سے قتل ہو گیا، وہاں بھی اللہ نے انہیں بچا لیا، یہ بات بھی بتائی جائے گی کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، آپ سے ایک قتل ہو گیا نفس کا، جان کا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے آپ کو اس قتل سے بھی نجات دی، یعنی ایک نبی کو بھی غم کھا گیا کہ اس سے بھولے سے بھی ایک قتل کیسے ہو گیا۔ ہم تو دندناتے پھریں کہ جی بھول سے ہو گیا، اللہ جانتا ہے سیلف ڈیفenس میں قتل کیا تھا۔ اس لیے ہماری ہمیشہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ایسا کبھی معاملہ نہ آئے کہ ہم سیلف ڈیفenس کی وجہ سے بھی کسی کو قتل کریں، کیونکہ دیکھیں قتل کرنا دل کا بہت خراب ہو جانا ہے۔ ایک اللہ کے راستے میں مجاہدوں کا نکلنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جیسے سویلین اگر وہ ایک قتل ہو جائے تو یہ بہت ہمارے لیے بہت ہی مشکل والی بات ہے، سکون نہیں مل سکتا، غم لگ جائے گا۔ ایک جانور ہماری گاڑی سے یا ہماری وجہ سے مر جائے تو ایک غم لگ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا یہ۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں نبی کو غم لگ گیا، ہم نے ان کو نجات دی اس غم سے بھی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اے موسیٰ ہم نے آپ کو کئی جگہ آزمایا، کئی آزمائشوں سے، یعنی اللہ بتا رہے ہیں نبی کو کئی جگہ آزمایا گیا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ رہے اہل مدین میں بھی کئی سال، ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ،
پھر آپ آئے ہیں ایک اندازے کے مطابق کئی ٹیسٹ دینے کے بعد، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اب آج آپ وقت مقرر پر آئے ہیں، وَاسْتَنَعْتُكَ، وَاسْتَنَعْتُكَ، اور ہم نے چن لیا ہے آپ کو، لی نفسی، میری نفس کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں واہ کیا بات ہے، اللہ ہمیں بھی چن لیجئے، ہمیں بھی اپنے کام کے لیے چن لیجئے، ہمیں بھی عافیت نصیب فرمائیے، اور ہم کو بذات خود ہمیں بہت نیک انسان بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی، اور آگے یہی بتایا جائے گا کہ اللہ نے انہیں یہ ساری باتیں کی اور پھر وہی حکم دیا کہ آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں اور آیتوں کے ساتھ فرعون کی طرف جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم 42 آیت سے پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔